الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کے ذریعے دنیا کے اور دین کے ہر صلاح و فلاح کے کام کی تعلیم دی ہے. ان میں سے ایک تعلیم ہے جس کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں فضول خرچی سے بچے. اس کو عربی میں اسراف یا تبذیر کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے مال کو، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، کسی حرام کام میں استعمال کرے، ناجائز کام میں استعمال کرے، تو وہ تو تبذیر کہلاتی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، مال کو ناجائز کاموں میں صرف کرنے والے ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور اگر ناجائز کام میں صرف نہ کرے لیکن حد سے زیادہ خرچ کرے، جائز کام میں کرے لیکن حد سے زیادہ کرے، تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے. قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کو اسراف کہتے ہیں. اور قرآن کریم نے اس کی صریح الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو. اب یہ فضول خرچی کس کا کیا حدود ہیں، کس حد تک کوئی شخص انسان خرچ کرے تو وہ جائز ہے، اور کتنا خرچ کرنا ناجائز ہے کسی مباح کام میں، کسی جائز کام میں. اعتدال کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور صحیح طریقہ ان دونوں کے درمیان ہے. یہ بتا دیا قرآن کریم نے. اب یہ بات کہ کس طرح کس چیز کو ہم اسراف کہیں گے، فضول خرچی کہیں گے، اور کس چیز کو جائز سمجھیں گے، اس کی مختصر تفصیل حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمائی ہے. اور اس میں یہ فرمایا کہ ایک خرچ تو وہ ہے جو ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے کہ انہیں مثال دی ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے زندہ رہنے کے لیے کسی چھت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چھت ہو. تو مکان بنانا یا مکان خریدنا یا مکان کرائے پر لینا ایسا کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو دھوپ سے، بارش سے بچا سکے، تو اس میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسراف نہیں ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اس کو حضرت نے نام دیا ہے رہائش کا، کہ رہائش کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ایسی جگہ خریدے یا بنائے یا کرائے پر لے
کہ جو رہائش کے کام آتی ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کچا مکان بنا لے اور ایسا مکان بنا لے کہ جس کی چھت پختہ نہ ہو، تو رہائش کے کام تو آ گیا وہ، لیکن اس میں آرام نہیں ملے گا پورا۔ تو دوسرا درجہ ہے آسائش۔ آسائش کا معنی آرام، یعنی مکان بنایا لیکن مکان بھی پکا بنایا کہ جس میں انسان آرام سے رہ سکے۔ کچے مکان میں اتنا آرام نہیں ملتا جتنا پکے مکان میں ملتا ہے۔ تو یہ بھی اسراف نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی شخص نے اپنے آرام کے لیے اس میں کوئی چیزیں بنائی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور وہ اسراف میں داخل نہیں۔ تیسرا درجہ ہے آرائش۔ یہ مکان ہے اور پکا بھی ہے، رہنے کے لائق بھی ہے، پکا بھی ہے، آرام دہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی بدنما ہے، یعنی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ جیسے مثال کے طور پر پلاسٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر رنگ کوئی نہیں ہے مثلا، تو یہ اب رنگ کرنا آرائش ہے، تو یہ آرائش بھی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اور آرائش میں بھی دو الگ الگ صفتیں ہیں۔ ایک آرائش یعنی سجانا، وہ ایک ایسی ہے کہ جو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرا دل خوش ہو، اس حد تک بھی اگر کوئی مکان کے اندر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی اس کے رنگ اچھے بناتا ہے یا اس کے اوپر خوشنما بنانے کے لیے کوئی کارروائی کرتا ہے جو اپنے اس نیت سے ہے کہ میں اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور کوئی میرا مہمان آئے تو وہ بھی خوش ہو، تو اس نیت سے بھی اگر کوئی آرائش کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آرائش وہ ہے کہ جس کا مقصد صرف اپنا خوش کرنا نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے، یعنی لوگ میرے مکان کو دیکھیں گے تو اس کی تعریف کریں گے، اور تعریف کر کے یہ بات لوگوں میں مشہور ہوگی کہ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے، اور لوگ اس کی نہ صرف تعریف کریں گے بلکہ شہرت ہوگی، اور شہرت ہو کر ساری دنیا میں مشہور ہوگا کہ فلاں نے بڑا شاندار مکان بنایا ہے۔ اس نیت سے اگر کر رہا ہے تو یہ اسراف ہے۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آنے والے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا۔ اور دکھانے کے لیے اگر کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھائی بڑا زبردست آدمی ہے، یہ بڑا مالدار ہے اور اس کا مکان بڑا شاندار ہے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہماری شہرت ہوگی، تو فرمایا کہ یہ نمائش ہے۔ تو رہائش بھی جائز، آسائش بھی جائز، آرائش بھی جائز، بشرطے کہ صحیح نیت کے ساتھ ہو۔ نمائش ممنوع ہے۔ یہ حضرت والا نے تقسیم کیا ہے، اس کو آپ منطبق کر لیں ہر چیز کے اوپر۔ اب کوئی آدمی جب سفر کرتا ہے تو ایک تھرڈ کلاس میں سفر ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کلاس میں ہوتا ہے، ایک فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے۔ تو اب تھرڈ کلاس میں وہ سفر کرنا ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ سیکنڈ کلاس میں آدمی سوچتا ہے کہ ذرا تھرڈ کلاس میں ہجوم بہت ہوگا اور اس میں مشکل ہو جائے گی، تو لہٰذا میں سیکنڈ کلاس میں کروں، آپ نے آرام کے لیے، کوئی حرج نہیں۔
کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے سیکنڈ کلاس کے اندر بھی پوری راحت نہیں ملے گی، فرسٹ کلاس میں زیادہ راحت ملے گی، وہ فرسٹ کلاس کا میں سفر کرتا ہے اپنی راحت کے لیے، تو اس میں بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کرے تو اس کو بھی اسراف نہیں کہا جائے گا، بشرطے کہ وہ یہ کام کوئی قرض لے کر نہ کرے، قرض لے کر نہیں کرے گا۔ ہاں، آدمی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ کسی اعلیٰ درجے میں سفر کر سکتا ہے اور وہ اپنی راحت کے لیے کرتا ہے تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں، یہ اسراف میں داخل نہیں۔ دنیا کے ہر کام میں آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال خاص حدود کے اندر صرف کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر گزرے، بلکہ اس میں اس کا اپنے خرچ کے کا جو جس چیز پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کا تجزیہ کر کے اور اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر جب خرچ کریں گے تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو یہ ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى نعمت عبدہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے، وہ نعمت اس پر نظر آئے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے تو اس کو اپنا ظاہری روکار جو ہے وہ بھی فقیروں جیسا نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہے تو مالدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع سے اچھا مال اس کو عطا فرمایا ہے، لیکن وہ رہتا اس طرح ہے جیسے فقیروں کا انداز ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے، بہت ادنا درجے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ادنا درجے کا لباس ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اس مال کے ذریعے تم اچھا کپڑا پہن سکتے ہو حلال ہونے کی حد تک، تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس وسعت ہے اچھا لباس پہننے کی تو وہ اچھا لباس پہنے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نعمت نازل فرمائی ہے اس کے اثرات اس پر نظر آئیں۔ یہ اس کا بھی ہر چیز کے اوپر یہ اصول صادق آتا ہے تو بڑا مالدار اور کوٹھڑی میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی قلاش قسم کا آدمی رہا کرتا ہے۔ یہ کوئی مطلوب نہیں، کیونکہ اس جھونپڑی میں رہ کر جو مال وہ بچائے گا تو وہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اسی کے مناسبت سے اس کی رہائش ہو، اس کا مکان ہو، اس کی سواری ہو، اس کا اپنا لباس ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی عکاس ہوں، نظر آئے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو یہ مختلف تقاضے ہیں شریعت میں کہ جن کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، کہاں خرچ نہ کیا جائے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی مربی کی جو تربیت کرے اور تربیت کر کے اس کو بتائے کہ بھئی تمہارا فلاں عمل درست ہے۔ قرآن نے تو ایک اصول بتا دیا
کہ نہ فضول خرچی سے کام لو نہ بخل سے کام لو. بخل بھی ایک تو وہ بخل ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرے، جیسے بیوی بچوں کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، ان کو نہیں دیتا، حرام ہے بالکل. یا زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حرام ہے بالکل. حج فرض ہے لیکن حج نہیں کرتا، حرام ہے بالکل. تو یہ سارے جو واجبات شرعیہ کو کا انجام نہ دے باوجود مالدار ہونے کے، تو یہ تو بخل بالکل واضح ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور اگر زکوٰۃ ان کے ذمے فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. خوشخبری بطور طنز کے فرمایا کہ ان کو یہ خبر سنا دو کہ تمہیں بہت دردناک عذاب ہونے والا ہے. یوم تکویٰ بہا جباہہم وظہورہم. ایک تو جگہ فرمایا کہ اس وقت کے عذاب سے ان کو ڈراؤ کہ جب ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا جائے گا. یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ گرم سلاخوں سے ان کے پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کی پشت کو بھی داغا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جتنے مال کو انہوں نے بخل کی وجہ سے روکے رکھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، فرض جو فرائض مالیہ ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو جو مال انہوں نے اس طرح بچایا تھا فرائض سے روگردانی کر کے، جو مال انہوں نے بچایا تھا وہ ان کے گلے میں طوق بنا دیا جائے گا. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ وہ مال آخرت میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. گنجے سانپ، گنجا سانپ. سانپ کی بھی قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں، ان میں سے جو سانپ گنجا ہوتا ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے اپنے زہر کی شدت کی وجہ سے. زہر اتنا سخت ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ بال اڑا دیتا ہے، تو وہ گنجا ہو جاتا ہے. تو حدیث میں اس کو فرمایا شجاعن اقرع، وہ گنجا سانپ ہوگا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے جو باچھے ہیں منہ کا کنارہ اس پر ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جو تو نے جمع کیا تھا. تو بخل اللہ بچائے جب فرائض شرعیہ کو ادا کرنے میں انسان کنجوسی سے کام لے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے وقت پر، اور اپنے اہل و عیال کا جو نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ادائیگی میں کوتاہی کرے، تو اس کا انجام یہ ہے، اللہ بچائے. اور دوسرا بخل یہ ہے کہ ہے تو بڑا مالدار، اور مالدار ہونے کے باوجود مال کی محبت کی وجہ سے جہاں اچھا خرچ کرنا چاہیے وہاں کم خرچ کر رہا ہے. اپنا اچھا خاصا مالدار آدمی ہے، لیکن اور اگر وہ چاہے تو بیوی بچوں کو پلاؤ قورمہ کھلا سکتا ہے، لیکن روز دال ہی کھلاتا ہے. بس روزانہ جب جاؤ دال ہی پکے گی اس کے ہاں. تو وہ یہ بھی کیا ہے، اگرچہ دال پکانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ بالدار ہونے کے باوجود روزانہ وہ ایسی
ایسی غذا کھلاتا ہے کہ جو اس کو دی ہوئی نعمت سے کمتر ہے، اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے۔ کوئی آدمی اپنے استطاعت نہیں رکھتا، وہ اگر کرے یہ کام تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کو استطاعت ہے اور وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بخل سے کام لیتا ہے، اور وہ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ مال کی محبت دل میں ہے، زیادہ خرچ کروں گا پیسے کم ہو جائیں گے، گنتا رہتا ہے کس دن میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے ہیں۔ جمع مالا وعددہ، کہ وہ شخص جو مال جمع کرے اور گنتا رہے، آج میرے پاس اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے۔ اب اگر اس میں سے کوئی کچھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ ہے میرے پاس سے میرے پیسے چلے گئے۔ تو یہ بخل ہے۔ وہ ہمارے جب ہندوستان میں پاکستان نہیں بنا تھا تو وہاں پر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب ہندو میں ایک قوم ہے جو بنیا کہلاتی ہے۔ بنیا جو ہے وہ اصل میں تو اس کو کہتے ہیں جو یہ جو دکانیں ہوتی ہیں نا، ہاں اسناس کے کاموں کی جو ہوتی ہے تو وہ بیچنے والا بنیا ہوتا ہے۔ لیکن بنیا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا بخیل ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثل مشہور تھی ہمارے ہاں کہ بنیا گئے مہمان بن کر کسی کے گھر 4 دن کے لیے، اور جا کر 4 دن مہمان بننے کا مقصد یہ تھا کہ 4 دن کا خرچہ بچ گیا۔ 4 دن اگر گھر میں رہتے تو 4 دن کا خرچہ کرنا پڑتا۔ اب کسی کے گھر مہمان چلے گئے اور 4 دن کا خرچہ بچا تو بڑے خوش ہوئے بنیا جی کہ بھائی 4 دن کا خرچہ بچ گیا۔ اب جب وہاں سے واپس آ گئے تو ان کے گھر میں آ گئے 4 مہمان، تو 4 مہمان جو آ گئے تو جو نفع ٹوٹل تھا وہ سارا برابر ہو گیا۔ تو مشہور یہ ہے کہ بنیا جی گئے پاونے ہندی میں مہمان کو کہتے ہیں۔ بنیا جی گئے پاونے یعنی مہمان کہیں، 4 دن میں آئے، اور بنیا کے گھر میں آ گئے 4 پاونے یہ 4 مہمان، تو بنیا جی نہ گئے نہ آئے۔ مطلب حاصل یہ نکلا کہ نہ کچھ جانے سے فائدہ ہوا اور جو پیسے خرچ ہونے تھے وہ ہو گئے۔ تو یہ جو دماغ میں نیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کروں گا تو اتنے پیسے میرے بچ جائیں گے بلا وجہ، تو یہ بخل، اور اس کو قرآن نے منع فرمایا۔ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرو نہ بخل سے کام کرو، وکان بین ذلک قواما۔ تو بھائی یہ اسراف کی جو منع کیا گیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہم اپنے کفایت شعاری کے ساتھ، بخل اور چیز ہے اور کفایت شعاری اور چیز ہے۔ بخل تو یہ ہے کہ رنج ہوتا ہے میرا پیسہ چلا گیا، ہائے میرے پیسے میں اتنی کمی ہو گئی، اور کفایت شعاری یہ ہے کہ بھئی مناسب طریقے سے خرچ کروں، کوئی بلا وجہ فضول خرچی نہ ہو۔ یہ کفایت شعاری بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو ہر زمانے ہی کے لیے ہے، کوئی زمانہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ پاکستان میں بھی اگرچہ جنگ ہو رہی ایران میں، لیکن وہ مہنگائی کے بم ہم پر بھی گر رہے ہیں، اور آج یہ نیا بم گر گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اللہ بچائے۔ اور جب وہ قیمتیں بڑھیں گی پیٹرول کی تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت پر اس کا اثر پڑے گا، اور مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اب ایسے میں جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان کفایت شعاری سے کام لیا جائے۔ میں کل پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے، یعنی دکانوں کے ظہر تک کھلنے کا، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔
صرف ہمارے ملک میں ہوا گیا ہے، اس کی وجہ سے بجلی کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بے شمار نقصانات ہیں۔ لوگوں کو دن میں سونے کی عادت پڑ گئی ہے، راتوں کو جاگنے کی اور دن میں سونے کی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں، یہ کب تک ہم اس عیاشی میں پڑے رہیں گے؟ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج میں، اپنے ہر چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور نہیں کریں گے تو دیکھو کس طرح بڑے جن کے پاس مال دولت ہے ان کے اوپر تو زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن جو بیچارہ غریب آدمی ہے جو مشکل سے روزی کماتا ہے، اس کو جا کر اپنے دال روٹی کا انتظام کرنا بھی اس کے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مشکل حالات میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو کچھ کام حکومت کے کرنے کے ہیں ان کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن جو کام ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم اسراف سے بچیں، کفایت شعاری اپنائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ حکومت بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، حکومت کو کسی بات پر مجبور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اپنا کام جو ہے اس میں اس کو صحیح رکھنا یہ کم از کم ہمارے اختیار میں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ اور پھر باقی کے لیے واحد راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے رجوع۔ یا اللہ ان حالات میں ہم گر گئے ہیں اور سوائے آپ کے ہمیں ان سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ان برے حالات سے نکال دے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ یہ دعا کوئی بھی بندہ ان دعا کو نہ چھوڑے۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تنگی پیش آئے تو اللہ کے اوپر کی طرف رجوع کرو، وہی ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہی ہے جو حالات تبدیل کرنے والا ہے۔ لہذا اس دعا سے کوئی مسلمان خالی نہ رہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ جنگ کے نتائج ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، اے اللہ اس سے نکالنے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمیں نکالے، اور ہم آپ سے اسی کی استدعا کرتے ہیں، اسی کی التجا کرتے ہیں۔ یہ آدمی پورے حضور قلب کے ساتھ اس دعا کو ہر نماز کے بعد اہتمام سے کرے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔